یا تو کام کرتا تھا یا رک جاتا تھا. یعنی اللہ کا کوئی بھروسہ نہیں, نفع اور نقصان کی امید اللہ سے نہیں, سب کچھ جڑا ہوا ہے اس پیر کے نام پہ اللہ سے. اسلام جب آیا ختم, انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب عزم کرو اللہ کو بھروسہ کرو, آگے نکلو, نفع اللہ کی طرف سے, نقصان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر آپ نے منصوبہ بندی کی, اگر آپ نے پلاننگ کی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ مخلص ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ ہے آپ کا, اور آپ نے کامیابی کے سارے جتنے اسباب وہ سارے اختیار کر لیے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بنائے گا. آپ نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بنائے گا. یہاں پیچھے جانے کی بات کہی جا رہی ہے, رک جاؤ, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. جبکہ وہ بیچارہ اگر جس کاہن نے اس آدمی کے مستقبل کے تعلق سے نام اللہ کا, ہاں اللہ کا فیصلہ کیا ہے, اگر وہ خود اپنی تقدیر کے بارے میں جانتا تو لوگوں کے ٹکڑوں پہ کیوں پلتا؟ وہ اپنی تقدیر بنا لیتا, اپنے حالات سدھار لیتا. جو اپنی تقدیر نہیں بنا سکتا, اپنے حالات نہیں سدھار سکتا ہے, دوسروں کی ٹکڑوں پہ پلتا ہے, اور دوسروں کے فیوچر کو کیا بنائے گا, دوسروں کو کیا گائیڈ کرے گا, دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا. یہ سب گیم ہے, یہ صرف لوگوں یعنی بلیک منی ہے, لوگوں کا مال چھینے کے سارے ذرائع ہیں. اسلام نے ختم کر دیا. اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, کہ تم اپنے مالوں کو اپنے بیچ میں ہی باطل طریقے سے مت کھاؤ. یہ باطل طریقے سے مال کھانے کے طریقے ہیں, ذرائع ہیں, راستے ہیں. اس کے برخلاف اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ لا عدوى ولا طیر ولا ہم ولا سفر. نہ اسلام میں یہ اعتقاد ہے کہ بیماریاں خود سے منتشر ہوتی ہیں, وبائیں خود سے پھیلتی ہیں, اور نہ اسلام کی اس اعتقاد کی یہ جگہ ہے کہ اسلام میں بدشگونی ہے, کوئی وقت برا ہے, کوئی جگہ منحوس ہے, کوئی گھڑی منحوس ہے, کوئی چیز منحوس ہے, کوئی گاڑی منحوس ہے. اسلام میں اس کے لیے جگہ ہے. ولا سفر, اور نہ مخصوص انداز کی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ خود سے پھیلتی. اندرونی بیماری آج بھی بہت خطرناک ہے, جس کو کہتے ہیں ہیپاٹائٹس بی, سی, کئی اس کی کیٹیگریز ہیں. خطرناک بیماری ہے. انسان کا لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے, خون جو پروڈیوس ہوتا ہے منفع ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے, انسان موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے. یہ اعتقاد ہے کہ اس مہینے میں وہ بیماری پھیلتی ہے. سفر کا مہینہ زردیش آ جاتی ہے انسان کے بدن میں, انسان کمزور ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس مہینے سے لوگ بہت ڈرتے تھے, شادیاں کرتے تھے, نہ کوئی اور اچھا کام کرتے تھے, منحوس مانتے تھے اس مہینے کو. اس سے پہلے شوال کو منحوس مانتے تھے. آج مسلمان محرم کو منحوس مانتے ہیں, آج مسلمان منگل کے دن کو یا بدھ کے دن کو منحوس مانتے ہیں, یا مختلف ہفتے ہیں, مختلف ایام, مختلف ساعتیں, گھڑیاں ہیں, منحوس مانتے ہیں. اسلام میں اللہ کے نبی نے فرمایا نحس کے لیے, منحوسیت کے لیے جگہ ہے ہی نہیں. اگر منحوسیت ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی. کتنی چیزوں میں؟ اگر فرض کرو سپوز اگر کسی چیز کے اندر منحوسیت ہوتی تو صرف 3 چیزوں کے اندر ہوتی. سواری میں, عورت کے اندر اور گھر کے اندر. لیکن نہ سواری میں نہ ہو سکتا ہے, نہ گھر کے اندر نہ ہو سکتا ہے, نہ عورت کے اندر ہو سکتا ہے. ہی نہیں ہو سکتا اسلام کے اندر. اس وجہ سے کہیں پر بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ تمہارے قدم آگے بڑھنے سے نہ روکے. راستے سے گھر سے نکلے, گاڑی کے لیے راستہ کاٹا, یا آپ کے گھر کے مڈیر پر کوے کی آواز آئی صبح صبح, یا الو بولتا ہوا آپ کو نظر آیا, یا کوئی اور ناپسندیدہ چیز نظر آ گئی, راستے سے نکلے, کہیں پر کوئی حادثہ ہو گیا جو آپ کو پسند نہیں آیا, آپ اس کو اپنے مستقبل کی راہ میں غیر ناخوشگوار واقعہ مان کر کے اس کو اپنے فیوچر کے لیے رکاوٹ نہ مانیے. اگر رکاوٹ مانتے ہیں تو شرک کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے نے فرمایا انما الطیرۃ شرک, انما الطیرۃ شرک, انما الطیرۃ شرک. اس طرح کے واقعات کو اپنے مستقبل کے راہ میں رکاوٹ مان لینا اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جانا, یہ شرک ہے. 3 بار اللہ کے نے فرمایا شرک ہے, شرک ہے, شرک. اور شرک کا انجام آپ جانتے ہیں, ان اللہ لا یغفر الشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرتا, شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اسلام میں بدشگونی ہے, لیکن ایک چیز ہے اسلام میں, اسلام کے اندر فعال حسن ہے, نیک فعال کے لیے اسلام میں جگہ ہے. فعال بد نہیں, فعال حسن کے لیے اسلام میں جگہ ہے. فعال حسن کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو طریقے رائج میں فعال نکالنے کے مولوی حضرات جو نکالتے ہیں, جب دلیوں کے ذریعے, ان کے ذریعے, ان کے ذریعے, یہ سب شرک کے راستے ہیں.
تیسری بات یہ فعال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے کے لیے نکلے. خیبر جنگ ہے، غزوہ کے سفر میں نکلے. آپ صبح کے وقت میں پہنچتے ہیں کہاں؟ خیبر. تو دیکھتے ہیں لوگ صبح صبح کے وقت کدال لے کر کے، کوئی پھاوڑا لے کر کے جو ہے خیبر کی آبادی سے باہر جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچویشن کو اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر کے، کیونکہ کدال ایک تباہی کا آلہ ہے، کھودنے کا، بگاڑنے کا آلہ ہے، کلہاڑی کھودنے اور بگاڑنے کا خیالات میں سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر خیر نیک فعل لیا. کیا کہا؟ یہ ساری چیزیں کدائی اور بربادی کے اکوپمنٹس میں سے ہیں، آلات میں سے ہیں، تو اب خیبر برباد ہو جائے گا، ہماری فتح ہوگی اس پر. اللہ کے نبی نے سچویشن دیکھ کر کے آپ خیر بچ جائے. ہماری اپنی زبانوں میں، ہمارے اپنے کلچر میں بڑی خرابیاں ہیں. اس کے برعکس اگر اسلامی کلچر کو لانچ کیا جائے تو بڑی خوبیاں ہیں. حتیٰ کہ اسلام جو عربی زبان ہے بڑی خوبیاں ہیں زبان کے اندر. ہم راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے کلچر میں ہے کسی کو ٹھوکر لگتی ہے، کوئی گرتا ہے، بولتے ہیں ارے مر گیا. یہ اچانک یہ جملے ہمارے زبان میں آتے نہیں آتے؟ ارے مر گیا، ارے ٹوٹ گیا پاؤں، اس طرح کے جملے آتے ہیں. جو عربی جو کلچر ہے اس طرح کے جملے ہی نہیں ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، کوئی اگر کسی کو ٹھوکر لگتی ہے بسم اللہ ہوتا ہے، بولتے نہیں بولتے بسم اللہ. خود جس کو ٹھوکر لگے وہ خود بسم اللہ بولتا ہے، اللہ کا نام، اور اللہ کا نام پہ مسافر سے چلے جائے. یا اگر ٹھوکر لگتی ہے کوئی گر بھی جائے تو دوسرا اگر وہ یہاں کے کلچر سے متاثر ہوگا تو کہے گا سلامات انشاءاللہ، محفوظ رہیں انشاءاللہ، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ نیک فعل ہے. جس کو ٹھوکر لگی اس طرح کے جملے سن کر کے اس کا کلیجہ ہرا ہو جاتا کہ میرا مسلمان بھائی میرے تعلق سے اس طرح کے خیالات رکھتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی کے خیال کو عملی جامہ پہنائے گا اور مجھے خیالات کو نقصان پہنچائے گا. آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ہاسپٹل میں کوئی شخص جو صحت مند ہوتا ہے وہ نہیں جاتا، بیمار شخص جاتا ہے. عام طور پر آپ کسی سے ملتے ہیں، آپ کا کوئی دوست بولتا ہے یعنی ماں آپ کو کیا ہوا ہے، کیا کس لیے آئے ہیں، بولتے فلاں فلاں پریشانی. وہ جواب دیتا ہے لا باس قبول انشاءاللہ، ماں تشریف خیر انشاءاللہ، لا باس انشاءاللہ، ماں تراباس انشاءاللہ. اس طرح کے جملے کوئی بات نہیں انشاءاللہ، سب کچھ بہتر ہوگا، اللہ خیر کرے گا، آپ کوئی بیماری نہیں دیکھے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ اس کو سن کر کے اگرچہ آپ کو خطرناک بیماری ہے لیکن اپنے بھائی کے تاثرات سن کر کے آپ کا کلیجہ ہرا ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے انشاءاللہ میرا یہ بھائی میرے بارے میں اچھے تاثرات رکھتا ہے. آپ اچھا خیال اپنے ذہن میں پیدا کریں. یہ فعال حسن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدشگونی ناپسند تھی اور فعال پسند تھا. فعال حسن، اچھے کلمات کے ذریعے سے اچھے تاثرات لینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. آئیے ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں. جو جن جاہلیت کی چیزوں کو اسلام نے ختم کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بار بار ان کا تذکرہ کر کے ان پر پردہ لگائی تھی. کیا وہ جاہلیت پھر سے عود کر کے آ رہی ہے، لوٹ کر کے آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. آج مسلمانوں کے شادی بیاہ ہوتی ہے تو جنم کنڈلیاں دیکھتے ہیں. یہ جنم کنڈلیاں دیکھنا کہاں سے آیا؟ یہ پنڈتوں کے ہاں سے آیا. یہ جو ہے ہندو کلچر ہے، اسلام کے اندر در آیا ہے. اسلام میں 24 گھنٹے جو ہیں اور 12 مہینے جو ہیں اور مہینے کے 4 ہفتے ہیں، ان میں ہر دن، ہر پل، ہر لمحہ اللہ کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ مشرق والمغرب. مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کا ہے. سورج مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوب جاتا ہے. مشرق اور مغرب کے بیچ سورج کے سفر میں ہر پل اللہ کی ملکیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات میں برائی نہیں رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی وقت میں منحوسیت نہیں رکھی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کسی وقت کو برا کہا جائے. سختی کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر لا تسبوا الدہر، وقت کو گالی مت دو، زمانے کو گالی مت دو. وَأَنَا الدَّهْرُ، اس لیے کہ زمانہ تو میں ہوں. اللہ فرماتا ہے کون؟ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں. أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن یہ میرے حکم کے تابع ہیں. رات اور دن کی گردش یہ میرے